دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ تحریم کو پڑھا کرے تو اس پر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ادا ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ قدر اور ضرورت۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریدتے کوریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں، جبکہ دانش مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ اے اللہ مجھے ہدایت بخش اور میرے معاملے کو سیدھا کر دے، آمین۔ بے قراری اور اضطراب کے وقت کی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ میرے عیوب چھپا دے، میرے دل کو معمون کر دے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات، ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ اگر رشتے میں جان نہیں پڑ رہی تو ضرور دل میں میل ہے، اس لیے کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے۔ دور ہونے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔
اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی عادات اور اعمال دوسروں کو نظر نہ آئے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں پر کبھی نہ کبھی ضرور اثر انداز ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ صرف 2 آیات پڑھنے سے پوری رات قیام کا ثواب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ امام نبی کے مطابق کافی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل جاتا ہے۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ساتھ ہی یہ فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے۔ اللہ جب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔